بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یعنی آپ کے سنہری ارشادات کی اہمیت اور حیثیت سے بخوبی واقف ہے۔ دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن کریم اور دوسری حدیث مبارکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بات بھی کسی کو معلوم ہو تو وہ آگے پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میری حدیث بیان کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لیا جائے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ یہ بھی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں اسے چھوڑ دے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے اور نہ اسے حقیر جانے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تب تو اس کی مدد کروں، لیکن جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے کے لیے جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ہر روز صبح سویرے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید رزق عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آدمی اپنے دوست کے دین اور اخلاق پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔ جو شخص امانت دار نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں، اور جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پا لی جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔